ہمارے پاس جتنے تبرکات ہیں وہ ولیوں کے ہیں، نبیوں کے نہیں ہیں۔ نبیوں کا جو آثار مبارک بولتے ہیں اس کی تو کوئی اتھینٹیکیشن ہے ہی نہیں، سند ہی نہیں ہے۔ لیکن قادر ولی کا جبہ، کالے شاہ ولی کی بھینس، ان کی چپل، ان کا فلاں، یہ جو بولتے ہیں نا، ولیوں کا تبرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ دلائل ویسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول تھوکتے تھے تو صحابہ لے کے مل لیتے تھے۔ اب صحابہ لے کے اللہ کے رسول کا تھوک ملے بول کے صدیق اکبر تھوکے تو بھی کیا حضرت عمر لے کے ملے؟ نہیں ملے۔ اللہ کے رسول کا تھوک متبرک ہے، نبی کے لیے خاص ہے۔ جسمانی تبرکات جو بھی ہیں وہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اگر وہ خاص نہیں ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر کا بھی ہونا چاہیے تھا، حضرت عمر کا بھی ہونا چاہیے تھا، حضرت عثمان کا بھی ہونا۔ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے بعد کبھی ان کا جسمانی تھوک یا جسم یا آ کر کپڑا لے کے کیا نہیں کیا؟ تبرکن استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر بھی نبی تھے جس کو اللہ تبرک کہا، تابوت سکینہ۔ یہ دلیل لے کے ولیوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے آپ، جن کا پختہ یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ایک دن ملاقات کرنا ہے۔ وہ ایمان والے کہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین فوج کثیر ترین فوج اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ ہمیں اسباب پر نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین فوج کثیر ترین فوج پر غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی بعض انسانوں کے ذریعے بعض انسانوں کو دفع نہ کرتا، ہٹاتا نہیں، لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالی عالموں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک پارٹی رکھو دوسری پارٹی شکست کھانا، ایک پارٹی رکھو دوسری پارٹی مرنا، پھر انہیں آنا انہیں مرنا، یہ سسٹم ہے بول کو ہمیں جیتے، یاد رکھو۔ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا، ظالم و جابر پکڑ لے کو کیا کرتا؟ پورے انسانوں کو مار ڈالتا۔ یہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ایمان اور کفر کا اختیار نہ رکھتا دنیا میں تو سب ملائکہ بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جس کو اختیار ملے پھر بھی وہ میری طرف آ جائے بھاگ کے۔ تو اس واسطے اختلاف رہے گا ضرور۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ کَفَرَ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کیا ہوا تھا، مشورہ ہوا تھا یا آ کر ان سرداروں کے بارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے وفات کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا بنی اسرائیل پر جس میں جو نبی تھے نا جی، وہ نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان نبی کے قائم مقام کو ایک دوسرے زبردست جوان ان سے اللہ تبارک و تعالی پورا کرنا چاہتا تھا، وہ ان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ایسی حالت میں کیا ہو گئے، لوگ جمع ہو کر اس نبی سے مشورے کرنے لگے، الی الملائی، سرداروں کا یا آ کر جو بھی ذی عقل لوگ تھے ان کا مشورہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ کے بعد کسے بادشاہ بنائیں گے۔ اور یہ جو جمع ہوئے تھے نا ان سب کا خیال کیا تھا، ضرور بھی ضرور نبی کیا کریں گے، ہمارے ہی اندر کسی کو بنائیں گے، کیونکہ ہم بڑے سردار ہیں نا جی۔ اب یہ بہت ٹوسٹ اور بڑی نصیحت والا واقعہ ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ان لوگوں نے کہا نبی سے کہ ہمارے اندر کوئی بادشاہ بناؤ نا بھائی، تم بوڑھے ہو گئے ہیں نا جی، ہم تم کو لے کے تو کیا نہیں کر سکتے، جنگ سے قتال نہیں کر سکتے لوگوں سے، تو ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے اندر ایک بادشاہ بنا دیجئے آپ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں، جنگ کریں۔ لیکن اصل میں پس منظر میں کیا تھا، کیا تھا، کون نبی ایک بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی انسان کیا کرتا، سیدھا بولنے کی وجہ کچھ اور بولتا، وہ بولتے نا وہ شادی میں بیٹھ کو دالو بھائی کا تو مجھے دالو بول کو مطلب کرتے، کون بھی دیکھا نہیں کیا بھی بیٹھے بیٹھے بولتا بھائی ان کو ڈالو نا بھائی، اچھا تجھے ڈالنا کی لے با، ویسا مسئلہ تھا ان لوگوں کا۔
ان کو اصل میں قتال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو نہ خواہش تھی اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی بادشاہ بن جائے۔ تو آ کے نبی کے پاس بولے کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک بادشاہ بنا دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا کریں، جہاد کریں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، دیکھو ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ نے تم پر جہاد فرض کر دیا کہ تم اس سے منہ موڑ کے بھاگ جاؤ، کیونکہ نبی جانتے تھے نا، نبی باپ کے مانند ہوتا، جیسا بیٹا کے بارے میں جانتا ویسا نبی قوم کے بارے میں جانتا۔ یہ قوم وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کیا ہے خالی سیدھا جا کر وہاں انٹر ہو جاؤ بولے تو تم نہ بستی مل جاتی بولے تو نہیں کرے، سو قوم آج بڑے شوق سے آپ کو بولتا ہے نا انہیں خود ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مریض بادشاہ بناؤ، تو وہ نبی کیا بولے هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر قتال فرض کر دے گا تو اس وقت تم کیا کرو گے، منہ موڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اب دیکھو چمتکار بولے جائے گا، بعض لوگوں کیا ہوتے باتیں کرنے میں بڑے ماہر رہتے، اب اس کا جواب کیا دیے وہ لوگ، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے نبی، جبکہ اللہ کی راہ میں ہمیں قتال کرنا کیا ہے ایک تو پسند ہے، اور وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے کیا ہے بچوں سے کیا ہے الگ کیا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا تھا، ایسی حالت میں ہم کیوں نہیں قتال کریں گے۔ اچھا ہوا کیا بولو، فلما کتب علیہم القتال، پھر اللہ نے ان کے خواہش پر ان پر کیا ہے جہاد کو فرض کر دیا، تولوا الا قلیلا منہم، سب کے سب پھر گئے سوائے چند کے۔ تو اصل مطلب کیا نہیں تھا، جہاد نہیں تھا، بادشاہ بننے کا پلان تھا۔ اچھا وہ کیا بادشاہ بننے کا پلان تھا وہ آگے آ رہا ہے، واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب اوپر کے آیت سے جوڑ لیجئے بات کو، وہ بات جو اوپر آنی تھی اللہ نے پہلے بیان کر دیا، اب پہلے والی بات نیچے بیان کر رہا ہے، یعنی یہ لوگ جمع ہو کے جب پوچھے، وہ نبی نے کیا کیا، جواب دیا۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب نبی نے ان سے کہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بادشاہ بھیجا ہے، بادشاہ پوچھ لے تھے نا بھائی، آ گئے آپ بادشاہ، کون بادشاہ ہے بھائی، طالوت، ایک بہت زبردست قسم کے کیا ہیں اونچے نوجوان تھے، اسی وجہ سے ان کا نام طالوت پڑ گیا، طویل سے، طویل کا مطلب ہے اونچا، اسی سے طالوت تھا ان کا نام، بڑے نیک پاک باز تھے، اور لطف یہ تھا کہ کوئی غریب خاندان قبیلے کے تھے۔ اب انہوں پوچھے آگو کئی کو، ان میں سے کوئی بننا چاہتا تھا، ان کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وحی نبی کو یہ آئیں گی کہ طالوت ملکہ ہے، طالوت بادشاہ ہے، تو اس واسطے انہوں نے پوچھا اور نبی نے فوری طور پر وحی الہی کے مطابق کہا کہ اللہ کہتا ہے اب طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ اب ان کی پنگی ٹیٹ ہوگی، یہ کیا بڑے ہے، ہمیں تو سوچے بھی نہیں ہم میں سے کوئی بنے گا، تو فرمایا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک ولم یؤت سعۃ من المال، ارے یہ کیسے ہو گیا جی، انا کیف یکون، یہ کیسا بادشاہ بن گیا ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک، جبکہ ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں، منہ ولم یؤت سعۃ من المال، حتیٰ کہ کیا ہے مال میں بھی اسے کچھ نہیں ملا ہے، بلکہ مالدار تو ہم ہیں۔ اب نبی ہوتا ہے نا جی، انہوں نے کیا کہا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو تم ملک، تم بادشاہ پوچھے، میں اللہ سے دعا کیا، اللہ وحی اتار دیا، اللہ چن لیا، تمہیں اتنا کہ پوچھے، تمہیں کچھ نہیں کرو، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے خود منتخب کیا ہے تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ایسے ہی نہیں منتخب کر دیا، ماشاء اللہ طالوت بسطۃ فی الجسم العلم، جسم کے اعتبار سے بھی بڑے کشادہ ہیں، علم کے اعتبار سے بھی بڑے کشادہ ہیں، زبردست قوت والے کو، زبردست عالم کو چنا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے ملک دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، غریب نہیں بننا، امیر نہیں بننا، تمہیں بولنے کو رہتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، چائے والے کو دیا ہے تو بھی اللہ دیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا عبد القادر جیلانی دیے ہیں، نکالے شاہ ولی دیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ظالم ہے، غریب طاقتے، چائے بیچتا طاقت، سب برابر، لیکن دیا کون، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا وسعت اعلی اور علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، جب ان بدبختوں کی بات پوری نہیں ہوئی تو شاید ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے، تو اللہ نے دوسری کنڈیشن رکھی،
کہا کہ ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، ان کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کی بادشاہت ہی کے زمانے میں وہ تابوت سکینہ بھی مل جائے گا جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اور وہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تمہارے رب کی طرف سے وہ تمہارے واسطے سکینت تھی، اور تابوت ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، جس کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں۔ ترکہ یعنی حضرت موسیٰ کا عصا تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا اس کے اندر عبا تھا، اور حضرت ہارون کے بھی کچھ چیزیں جو وہ استعمال کرتے تھے وہ تھا، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یہ لوگ اسے ایک باکس میں رکھے ہوئے تھے، جس سے ان کے پاس بڑی عقیدت تھی اور اس سے ان کو سکون ملتا تھا بہت۔ اور وہ کیا ہوا کہ ایک لڑائی میں دشمن اس کو اٹھا کے لے گئے۔ اب جس زمانے سے وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں گیا، غائب ہوا نا، تب سے لے کر یہ لوگ مسلسل پریشانی میں رہے۔ تو اسی واسطے یہ لوگ آ کے نبی سے کہا کہ ہم کو قتال کرنا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ دیکھو طالوت ہی تمہارے بادشاہ ہیں، اور ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی کیا ہوگی کہ انہی کے دور میں، یعنی انہی کی بادشاہت میں وہ جو گم گیا ہے وہ صندوق تمہیں مل جائے گا، جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جو یاد رکھیے، اس سے کیا کرتے ہیں پیری مریدی، دیکھیں کیا تبرکات سے کیا کیا ہوتا، اس کے بعد ہمیں آثار مبارک لگتے کوئی۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ پہلی چیز آثار مبارک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس میں حقیقت تھی واقعتا۔ آل موسیٰ و آل ہارون کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو ترکات، جو بھی چیزیں تھی وہ واقعتاً اس کے اندر تھی۔ واقعتاً اللہ کے رسول کا بال ہے تو واقعتاً وہ بڑا تبرک ہی ہے، نہیں بول کو نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے سمجھنے کی سب سے اہم ترین چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اس میں سکینت تھی۔ حقیقت میں سکینت بنے گا کب جی؟ کب جی؟ نبی کے تبرکات واقعتاً تبرکات ہیں، ولی کے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ نبی پر قیاس کرتے ہوئے ولی کو نہیں کر سکتے آپ۔ ہمارے پاس جتنے تبرکات ہیں وہ ولیوں کے ہیں، نبیوں کے نہیں ہیں۔ نبیوں کا جو آثار مبارک بولتے ہیں اس کی تو کوئی اتھینٹیکیشن ہے ہی نہیں، سند ہی نہیں ہے۔ لیکن قادر ولی کا جبہ، کالے شاہ ولی کی بھینس، ان کی چپل، ان کا فلاں، یہ جو بولتے ہیں نا، ولیوں کا تبرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ دلائل ویسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول تھوکتے تھے تو صحابہ لے کے مل لیتے تھے۔ اب صحابہ لے کے اللہ کے رسول کا تھوک ملے بول کے صدیق اکبر تھوکے تو بھی کیا حضرت عمر لے کے ملے؟ نہیں ملے۔ اللہ کے رسول کا تھوک متبرک ہے، نبی کے لیے خاص ہے۔ جسمانی تبرکات جو بھی ہیں وہ نبی کے لیے خاص ہے۔ اگر وہ خاص نہیں ہوتی تھی تو حضرت ابو بکر کا بھی ہونا چاہیے تھا، حضرت عمر کا بھی ہونا چاہیے تھا، حضرت عثمان کا بھی ہونا۔ کوئی صحابی اللہ کے رسول کے بعد کبھی ان کا جسمانی تھوک یا جسم یا آ کر کپڑا لے کے کیا نہیں کیا؟ تبرکن استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر بھی نبی تھے جس کو اللہ تبرک کہا، تابوت سکینہ۔ یہ دلیل لے کے ولیوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے آپ، نبی کے لیے ضرور استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک بال تھا، اس بال کو ام سلمہ شاید بھول رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مریض ہو جاتا اللہ کے رسول کے بعد میں اس بال کو کیا کرتی، پانی میں ڈالتی اور گھولتی اچھی طرح، پھر نکال کے وہ پانی پلا دیتی تو شفا ہو جاتی۔ ہم مانتے ہیں جی تبرک کو، شعبدہ بازی کو نہیں مانتے۔ ہاں اسی طرح کیا ہے، ام سلیم ہیں یا کوئی اور صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے تو اچانک بیدار ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ شیشی میں اللہ کے رسول کا پسینہ اتار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس پسینے کے ایک قطرے کو ہم اپنے خوشبو میں ڈالتے ہیں تو جو کچھ بھی خوشبو ہوتی ہے اس کی خوشبو کی جو باس ہے اور جو سکینت ہوتی ہے اس کی وہ دوبارہ ہو جاتی ہے۔ ہاں
اسی لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہتھیلی کا نرما ہٹ ایسی تھی کہ میں ریشم اور دیباج کو بھی ہاتھ میں رکھ کے اتنا نرم نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول کی ہتھیلی اتنی نرم تھی، اور اللہ کے رسول کا پسینہ ایسی خوشبو والی ہوتی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی۔ مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکینت تھی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور اس میں بقیہ جات تھی جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے اس میں چھوڑا تھا، اور اس کو اس وقت ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نا دشمن لے گئے تھے، بعض روایتیں آتی ہیں کہ دشمن لے گئے تو وہ لے جا کے اپنی جگہ رکھے۔ وہاں مسئلہ کیا ہو گیا کہ جہاں جا کے وہ تابوت رکھتے نا وہاں ان کو بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی، ادھر نہیں ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی تھی، یہاں رکھنے کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی تھی۔ اب ان میں کے بڑے بولے کہ شاید یہی مسئلہ ہے جس کے واسطے ہمارے اندر بیماریاں شروع ہو رہی ہیں، تو کریں گے کیا؟ تو ان میں سے ایک بوڑھا آدمی بولا کہ بھائی ایسا کرو، ایک بیل گاڑی پکڑو، بیل گاڑی میں اس کو رکھ دو اور بیلوں کو ہکال کے چھوڑ دو بغیر کسی آدمی کے، کہیں تو بھی چلے جانے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی میں وہ تابوت سکینہ رکھ کے ہکال چھوڑ دیا۔ اب وہ جب باہر نکل گئی اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم رکھو، یعنی تم نگرانی کرو۔ اب وہ بیل گاڑی میں ملائکہ کے تحملہ الملائکہ، ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے، تو وہ آ جائے گا طالوت کی حکومت میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں کھول کر، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے اگر تم واقعتاً مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اچھا اب اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ تابوت سکینہ بھی مل گیا سمجھو، اور اسی طرح کیا ہے حضرت طالوت کو واقعتاً بادشاہ بھی مان لیا گیا۔ اس کے بعد کی بات ہے جب حضرت طالوت کے بادشاہت چل رہی تھی تو جو دشمنوں نے ان کو نکالا تھا، مارا تھا، اب جس کے لیے جنگ کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے واقعتاً تیار ہو کے اپنا لشکر لے کے نکلے، بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تب کیا ہوا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالی ایک آزمائش کرنا چاہتا تھا، ایک ان کو مبتلا کرنا چاہتا تھا ایک نہر کے ذریعے، ایک پانی کے ذریعے، جہاں پر نہر بہ رہی تھی۔ اچھا ہوا کیا؟ فمن شرب منہ فلیس منی، حضرت طالوت بولے کہ دیکھو جی اس میں سے کوئی بھی ایک گھونٹ بھی پانی پیئے گا، کچھ بھی پیئے گا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فإنه مني، جو کوئی نہیں پیئے گا وہ میرے میں سے ہے، واقعتاً میرا سچا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفة بيدي، ہاں پیاس کے مارے جان نکل رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک گھونٹ اٹھا کے پی لیا تو وہ جائز ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فشربوا منه الا قليلا منهم، سب کے سب گر پڑے پانی پر سوائے چند کی، ہمیشہ چند ہی ہیں جی، اللہ والے ہمیشہ چند ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی مثلاً کیا ہوئے جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے نکلے تو بڑی سخت گرمی بھی تھی اور طویل سفر بھی تھا، تو وہ طویل سفر گزار کے پیاس کے مارے جان نکل رہی تھی تو ایک نہر دکھی۔ اب یہ دوڑ کے بھاگ کے نہر میں پانی پینا چاہتے تھے، تو حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو کیونکہ ٹریننگ ضروری ہے نا، جنگ میں ملٹری ٹریننگ کیسی ہوتی، تو اب ٹریننگ ضروری ہے نا، کہا کہ ایسے پیاس میں بھی تم وہاں پانی نہیں پی سکتے، اگر کوئی پانی پیے گا وہ میرے لشکر کا نہیں ہوگا، ہاں بغیر کسی کیا ہے اپنے حکم کو ٹالنے کے، صرف تھوڑا سا ایک مٹھی لے کر غرفتم بیدی، ایک گویا کہ کیا ہے ایک چلو پانی اگر وہ پی لیتا ہے تو وہ کیا ہے جی معاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بدبخت تو ہمیشہ اللہ کی نافرمان قوم تھی نا، تو فشربوا من، سب مل کے پیے، خوب پیے، الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده، پھر اس کے بعد وہ لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو ایمان والوں کے ساتھ جو جتنے لوگ باقی رہ گئے، اچھا یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ وہ جو پیے نا واقعتاً کٹ گئے، بولے نا جو پیے گا ہمارے ساتھ نہیں رہے گا، تو الگ ہو گئے پورے کے پورے۔ اب الگ ہو جانے کے بعد لطف کی بات یہ ہے وہی تعداد ٹہری جو تعداد بدر کی ہے، یہ گویا کہ اس وقت کا بدر تھا۔ حضرت طالوت کے ساتھی بھی 313 تھے اس وقت، صرف 313، اتنے لوگ بچے۔ اب ان 313 سے لے کر جب یہ وہ جو طاقتور ترین لشکر تھا
وہاں جب گئے تو اللہ کہتا ہے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ان میں کے جو پیچھے رہ گئے نا، بڑبڑ کو پیے نا، ابھی وہ 313 کو بھی کمزور کرنے کے لیے بولنے لگے، انہوں طاقت نہیں رکھتے اس سے مقابلہ کرنے کی، نہ ان کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ۔ لیکن جو اس میں کیا ہے ٹھہرے ہوئے تھے، جیسے بدری صحابہ کا مقام تھا ویسے اس میں داخل ہونے والوں کا مقام تھا، جو ایمان والے تھے، انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کا پختہ یقین تھا کہ ہمیں اللہ سے ایک دن ملاقات کرنا ہے، وہ ایمان والے کہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین فوج کثیر ترین فوج اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ ہمیں اسباب پر نہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین فوج کثیر ترین فوج پر غالب آ گئی، واللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور ان کے، اب دیکھیے وہ طالوت تھا نا، یہ جالوت ہے، مقابلہ طالوت کا کس سے تھا؟ جالوت سے تھا، جو کفار۔ اچھا، اللہ کہتا ہے جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوئے، برزوا لجالوت وجنودہ، اور جالوت کا لشکر اتنا بڑا اور وہ ایسے تھا، تو ایمان والوں کا بھی کچھ خیال ہونے لگا، لوگ جو کہہ رہے تھے اس میں کتنا، لیکن فوری طور پر مدد طلب کی تو کس سے کی؟ یہ ہے اہم عدد، یہ ہے اہم مدد، یہ ہے ابھی بھی مصائب و آلام میں بھی یہی، کیا اٹھا دیے ہاتھ رب کے پاس، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر کو انڈھیل دے۔ صبر عطا کر نہیں بولے، صبر ہم پر انڈھیل دے، افرغ علینا صبر، صبر والا بنا دے۔ ہاں، وثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں فتح دے۔ اللہ بولتا ہے فہزموہم باذن اللہ، بس یہ دعا قبول کیا اور اللہ کے اذن سے وہ اتنا بڑا جو جالوت اور اس کا لشکر تھا، ہزموہم، ہزیمت اٹھا کر شکست کھا کے بھاگے۔ وہ کیسا ہوا؟ فرمایا کہ وقتل داؤد جالوتا، داؤد نے کیا کیا؟ جالوت کو قتل کیا۔ اچھا، یہ داؤد کہاں سے آ گئے؟ طالوت کی بات چل رہی تھی، تو اصل میں کیا تھا جی، جس لشکر کو یہ لے کے گئے تھے، جو آخری میں ٹھہرا 313 کا لشکر، اس لشکر کے ایک معمولی سپاہی، ایک غریب خاندان کا ایک فرد تھے جو حضرت داؤد تھے۔ ہاں، اچھا، جب معاملہ یہ ہوا، جب یہ دونوں آپس میں کھڑے ہوئے، وہ جو جالوت تھا نا، وہ پورے کا پورا لوہے کا لباس پہنے ہوئے تھا، اسے کوئی نہیں مار سکتا تھا، اور یہ بالکل دبلے پتلے ایک نوجوان تھے سپاہی، اور حضرت طالوت سوچ رہے تھے کہ اس کے مقابلے کے لیے میں کس کو بھیجوں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل معمولی بدن رکھنے والا سپاہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ حضرت طالوت بڑے خوش ہوئے، کہا کہ جاؤ، اللہ مدد کرے تمہارے ساتھ۔ اور اس وقت انہوں نے وہ ٹرک استعمال کی جو کسی وہاں کے سپاہی کے ذہن میں نہیں آیا تھا، کہ انہوں نے غلیل میں کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا پتھر رکھا، اور وہ پتھر برابر، کیونکہ کیا لباس جب پہنتے نا لوہے کا تو وہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، پورے جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، سوائے آنکھ کے، کیونکہ آنکھ سے دیکھنا نہ انہیں، وہ زمانے میں تو کیا ہے، بلٹ پروف اینک تو نہیں آیا رنگا، آنکھ میں بھی پہن لینے کا واسطے، تو آنکھ کی جگہ تو خالی تھی، تو انہوں نے غلیل سے کیا کیا، ایک چھوٹا سا پتھر رکھ کے آنکھ کا نشانہ بنایا جالوت کو، اور لگایا تو ایسا لگا جو اندر جا کے کیا دماغ پہ لگا، مر گیا، وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح پر کھجور، اس طرح کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، حضرت داؤد سے اتنا بڑا کام لے لیا۔ اب یہ پلٹ کے جب آئے نا، حضرت طالوت بہت خوش ہو گئے، میرا ایک معمولی سپاہی جو سمجھ رہا تھا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دے دیا، داماد بنا لیا۔ تو حضرت طالوت کا جب انتقال ہو گیا، داؤد بادشاہ بن گئے، پھر حضرت سلیمان آ گئے ان کے بیٹے، یہ ہے سلسلہ۔ تو بہرکیف وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء،
کہ داؤد علیہ السلام نے کیا ہے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی اور وہ سب کچھ سکھایا جو اس نے چاہا۔ اگر یہ وہ بات جو میں ابھی بتا رہا تھا، وہ اپنی بیٹی دی ہے، یہ داماد بنے حضرت طالوت کے بعد، اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، اللہ نے کیا ہے ملک بھی دے دیا، سب کچھ مل گیا۔ پھر ایک اصول بیان کر اللہ تعالیٰ، بہت اہم ترین اصول، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے بعض انسانوں کو دفع نہ کرتا، ہٹاتا نہیں، لَفَسَدَتِ الْأَرْض، زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک پارٹی رکھو دوسری پارٹی شکست کھانا، ایک پارٹی رکھو دوسری پارٹی مرنا، پھر انہیں آنا انہیں مرنا، یہ سسٹم ہے بول کو ہمیں جیتیں، یاد رکھو۔ اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا، ظالم و جابر پکڑ لے کو کیا کرتا؟ پورے انسانوں کو مار ڈالتا۔ یہ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جنگ، یہ ہار، یہ جیت، یہ سب اللہ کیوں رکھا؟ تمہارے ذہنوں میں آ سکتا ناقص عقل میں، کائی کت بھی بھائی یہ نہیں رکھا تو فساد بھر جاتا زمین میں۔ ہاں 10 سال جلیلتا تھی، 15 سال بھی ہو جاتے تو کیا ہوتا حالت؟ اللہ ہٹا کو دوسرے کو لایا، اب ذرا امید ہے کچھ نہ کچھ انہیں اچھا کریں گا، انہیں اچھا نہیں کرا تو پھر ہٹاؤ کس سے بھی لائیں گا۔ یہ شیڈول نہیں ہوتا نا، فساد بھر جاتا زمین میں۔ تو یہ اللہ کرتا رہتا ہے تاکہ فساد نہ ہو۔ تمہارے عقلوں کو دکھتا ہے کہ یہ کئی کو ہو رہا ہے، یہاں 10 سال سے ظالم بیٹھا ہے بولے تو یہ بھی کئی کو، ہم نہ عقل آنے کے واسطے 100 سال سوئے نا، اب تبھی اٹھو بول کو، نہیں اٹھے تو ابھی 10 سال بٹھاتا، نہیں اٹھ گیا بولے تو اسے لے لگا کو دوسرا بلاتا۔ یہ سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی عالموں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، دیکھو یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ تلاوت کر کے سنا رہا ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر مکمل طور پر ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا پارہ ختم ہوا ہے۔ تیسرا پارہ، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو جتنے رسول گزرے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان رسولوں کو ہم نے بعض پر بعض فضیلت دی تھی، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ وہاں اوپر ایک عقیدہ ہم کو بیان ہو گیا تھا، وہ کیا؟ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، یہ عقیدہ ہم کو دیا گیا، لا نفرق بین احد من الرسل۔ جب وہ بات آ گئی تھی تو سوالات اٹھنے لگے، جب تفریق نہیں کرتے تو پھر عیسیٰ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں، اس طرح یہودی کیا کر رہے تھے، موسیٰ بڑے ہیں یا یہودی بڑے ہیں، کہ بات چیت چلتی رہی۔ تو اللہ نے یہاں اس کا جواب دے رہا ہے، دیکھو فضیلت کے اعتبار سے ہر رسول یکساں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ان میں بعض کو ہم نے فضیلت دی ہے، لیکن فضیلت میں یکساں نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رسول ہے ایک رسول نہیں ہے۔ جیسا تم حضرت محمد کا انکار کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو معلوم ہوا رسالت کے اعتبار سے سب رسول یکساں ہیں، جیسے انسانوں کے اعتبار سے سب یکساں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو گورا بنایا، اللہ نے کسی کو کالا بنایا، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اللہ نے کسی کو غریب بنایا، یہ فضیلتیں تو ہیں ہی نا بعینہ ہی۔ اسی طرح انبیاء میں سب برابر ہیں وحی کے اترنے کے اعتبار سے، نبوت کے، لیکن اللہ نے کسی کو کیا ہے لوہا نرم کر دیا، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو پرندے کی بولیاں سکھا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ منتخب کر لیا، جب چاہیں وہ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کو کیا ہے بلند مقام عطا کر دیا، آگ سے نکلوا دیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ الگ الگ فضیلتیں تو ہے ہی ہیں، اور ان تمام فضیلتوں میں افضل الانبیاء ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل بات جو کہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسی لیے اب کیا ہے درجات نیچے آ رہی ہیں، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، دیکھو ان رسولوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض سے کلام کیا ڈائریکٹ، وہ کون ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خصوصیت کیا تھی؟ حضرت موسیٰ جب چاہے بات کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاہا بات کیا، کہ خاص طور پر
اور ورفع بعضهم درجات کے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سو کو کیا کیا؟ درجات بلند کیا۔ اب آخری میں بات آ رہی ہے خاص وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری نبی کون ہے؟ تو اس واسطے ان کی خصوصیت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ پھر ہم نے عطا کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بالکل روشن نشانیوں کے ساتھ، وایدناہ بروح القدس، اور حضرت جبرائیل سے بھی ہم نے مدد کی۔ روح القدس یہاں پر جبرائیل ہے، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آئی نا بات؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، کیونکہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، نہ کبھی جھگڑا کرتے، لیکن وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، جھگڑا کیے۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور ان میں بعض وہ تھے جنہوں نے ایمان لایا اور بعض وہ تھے جو کافر بنے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دراصل جو اختلافات کا معاملہ ہے، کفر و شرک کا معاملہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ نہیں چاہا۔ اب کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے ہمیں کیا بھائی کریں گے، اللہ نہیں چاہا تو؟ ایسا نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کسی کو مجبور کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ایمان اور کفر کا اختیار نہ رکھتا دنیا میں تو سب ملائکہ بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بناؤں جس کو اختیار ملے پھر بھی وہ میری ہی طرف آ جائے بھاگ کے۔ تو اس واسطے اختلاف رہے گا ضرور، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اور اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ دراصل جھگڑا نہیں کرتے۔ پھر ایک مرتبہ آیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ پوری قدرت اللہ کی ظاہر ہو رہی ہے، گویا کہ وہ حاکمیت، وہ جباریت، وہ قہاریت ظاہر ہو رہی ہے کہ ارے لوگوں سنو، میں وہ ہوں جو سوال نہیں کر سکتا کوئی مجھ سے، میں جو چاہو کروں، تم کون ہوتے مجھ سے سوال کرنے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا اختیاری مخلوق کو پیدا کرو، حالانکہ اس سے پہلے ایک مخلوق بغیر اختیار کے پیدا کر چکا تھا، ملائکہ کو، جن میں کوئی اختیار ہی نہیں تھا کفر کرنے کا، انکار کرنے کا، وہ پورے اللہ والے تھے، صرف جو بولا گیا وہ سن۔ لیکن اللہ چاہا کہ ایک میں ایسی مخلوق کو بھی میں بناؤں جسے اختیار دوں، پھر دیکھوں کہ ان میں سے کتنے ہیں جو اختیار کو واپس اللہ کی راہ میں دے کر اللہ ہی کے تابع فرمان بن کے گزارتے ہیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے اللہ کئی کو ایسا کرا، کئی کو جہنم پیدا کرا، نہیں رہتا ہمیں نہیں چاہتے تھے نا، تو پوچھنے کا سوال نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ میری مرضی ہے، میں چاہوں تو کروں۔ خود میرے بچپن میں سنا بعض بڑے بوڑھوں سے، کائی کو بھائی یہ اللہ جنت جہنم بنا کو ہم نہ سو پریشانی میں، ہم نہ پیدا نہیں کرتا تھا تو بولنے کا نہیں، تو سوال نہیں کر سکتا، رب نے کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو نہیں سوال کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز السلام لنشر اسلام، مرکز اور مسجد کا تعمیری کام اختتام پذیر ہونے والا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معائنہ کیا اس کام کا، اس مرکز کو میں پہنچا، اور جو کچھ بھی کام وہاں پر چل رہا ہے اور جو باقی ہے اس کا میں نے مشاہدہ کیا، تو تقریباً کام الحمدللہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور باقی جو کام جو ابھی باقی ہیں وہ انٹیریئر کا کام ہے، اور اسی طرح لفٹ کا کام باقی ہے، اور اسی طرح ٹائلس وغیرہ جو ہے ڈالنے کا جو کام ابھی چل رہا ہے اب اس کی تکمیل ہونی باقی ہے۔ ذمہ داروں سے یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تقریباً 45 لاکھ کی ضرورت ہے پوری طرح اس مرکز اور مسجد کی تکمیل کے لیے، تو جن حضرات نے بھی تعاون کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ضرور اجر پائیں گے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ابھی اس کار خیر میں ابھی تعاون نہیں کیا ہے یا تعاون کا ارادہ جو بنائے رکھے ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے میں آپ آگے بڑھیں
اور اس کار خیر کو آپ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس میں آپ تعاون کریں۔ جنہوں نے بھی اس کار خیر میں کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جنت میں محل جو ان کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے۔